الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی نماز اشراق، نماز چاشت اور نماز اوابین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان تینوں کے اوقات کون سے ہیں اور ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نماز چاشت اس نماز کو کہتے ہیں جو سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک کبھی بھی ادا کی جائے، لیکن یہ نماز اگر سورج نکلنے کے بعد جلدی ادا کر لی جائے، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، 25 منٹ کے بعد، آدھا گھنٹہ کے بعد، تو تب اس کو نماز اشراق بھی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نماز چاشت کے آخری وقت میں ادا کی جائے جبکہ ریت اچھی طرح گرم ہو چکی ہوتی ہے، اتنی گرم ہو چکی ہوتی ہے کہ اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ہی نماز ہے۔ نماز چاشت شروع میں ادا کریں تو نماز اشراق بھی کہتے ہیں، اور جب ریت گرم ہو چکی ہو اچھی طرح تب ادا کریں تو پھر اسے نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کی فضیلت کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے، اور ایک حدیث میں آپ اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ ادا کرے۔ پھر آپ نے صدقہ کی مثالیں بیان کی کہ صدقہ کس کس کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، کسی کو نیکی کا حکم دے دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا صدقہ ہے، اور پھر آپ آخر میں کہتے ہیں وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، کہ تمام جوڑوں کی جانب سے صدقہ ادا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ چاشت کے وقت 2 رکعتیں ادا کر لے تو جسم کے تمام جوڑوں کی جانب سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس نماز کی اہمیت کا۔ تو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں اور امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب، کہ نماز چاشت کی حفاظت اور پابندی وہی لوگ کرتے ہیں جو اواب ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں۔ قال وہی صلاۃ الاوابین، آپ فرماتے ہیں کہ نماز چاشت ہی نماز اوابین ہے۔ اور نماز اوابین، نماز چاشت کو اس وقت کہا جائے گا جب یہ اس وقت ادا کی جائے جب ریت اچھی طرح گرم ہو چکی ہو۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، نماز اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نماز اوابین دن کے ٹائم ادا کی جاتی ہے اور اس وقت ادا کی جاتی ہے جب دھوپ اچھی طرح گرم ہو چکی ہو۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مغرب اور عشاء کے مابین جو نوافل ادا کی جاتے ہیں وہ نماز اوابین ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ روایات جو میں پیش کر رہا ہوں یہ مسلم شریف کی ہیں، اور ایک روایت صحیح ابن خزیمہ کی ہے اور امام حاکم کی کتاب المستدرک کی ہے۔ تو اس لیے یہ روایات شک و شبہ سے بالا تر ہیں، تو ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نماز کی رکعات کتنی ہیں؟ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ تینوں نمازیں ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ ان کی نماز بنیادی طور پہ کیا ہے؟ نماز چاشت شروع میں ادا کی جائے تو اسے نماز اشراق بھی کہتے ہیں، آخر میں ادا کی جائے تو نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ 2 رکعتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی اور 8 بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے 8 رکعتیں ادا کی ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے جس میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں 8 رکعتیں ادا کی تھیں، اور وہ چاشت کا وقت تھا۔ ورنہ ام المؤمنین عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں 4 بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے 2 پڑھ لی جائیں، 4 پڑھ لی جائیں، 6 پڑھ لی جائیں، 8 پڑھ لی جائیں،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے ثواب زیادہ ہوگا، کم پڑھیں گے تو ثواب کم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی نیکی کی توفیق دے، خصوصاً نماز چاش کی۔ اور آخر میں یہ بتا دوں کہ نماز چاش کے لیے عربی میں لفظ ہے ضحیٰ، اور ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے دن کا چڑھنا، ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح دھوپ ہو جانا، اور اشراق کا مطلب ہوتا ہے سورج کا نکلنا، اور اوابین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ کے اطاعت گزار بندے۔ واللہ تعالی اعلم۔